بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم تخلیق کائنات کے موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کی اساس اس عقیدہ پر ہے کہ کائنات از خود اندھے بہرے مادے کے کسی اتفاقی حیجان سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسے علیم و قدیر رب نے اپنی قدرت کاملہ سے محض عدم سے وجود بخشا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یعنی اللہ تعالی ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر شے کا نگہبان بھی ہے۔ سورۃ الفاتر میں فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ہر قسم تعریف اور شکر کا مستحق اللہ تعالی ہے جو آسمانوں اور زمین کو محض عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن الجوزی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ایو خالقہما مبتدئا علی غیر مثال۔ زاد المسیر میں یہ قول ان کا نقل ہوا ہے، یعنی انہوں نے لکھی یہ بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی سابقہ نمونے کو دیکھے بغیر آسمانوں اور زمین کو پہلی بار پیدا کیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کو محض عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا جب اس کے سوا کسی اور شے کا وجود تک نہ تھا۔ قرآن و حدیث کے ان نصوص سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو محض عدم سے پیدا فرمایا ہے، تو کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی اتفاقی حادثے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے وجود بخشا ہے۔ مروح یعنی فلاسفہ ارسطو، سقراط، افلاطون وغیرہ کا خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ان کا یہ تصور مادہ پرست سائنسدانوں کے لیے بھی بہت کشش ثابت ہوا، کیونکہ اس لامتناہی و ابدی کائنات کے تصور سے مذہب کے دیے ہوئے تصور خدا سے اعراض کیا جا سکتا تھا۔ جدید سائنس کے علم بردار نکولس کوپرنیکس، گیلیلیو گیلیلی، آئزک نیوٹن، جان کیپلر، لیپلاس، آئنسٹائن، وائڈمین، فریڈ ہائل وغیرہ یونانی فلاسفہ کی مجوزہ ابدی کائنات کے دلدادہ تھے۔ انہیں عقیدہ کی حد تک یقین تھا کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں بلکہ یہ لامتناہی وقت سے ایسے ہی موجود۔ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت وارد ہوئی ہے۔ فرمایا، ہم ضرور آئندہ زمانے میں آفاق میں اور ان کی اپنی جانوں میں انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، جس سے ان پر واضح ہو جائے گا یہی قرآن سچا ہے۔ مشیت الہی کا کرنا ایسا ہوا کہ 20ویں اور 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے پے بپے ایسے انکشافات ہوئے جس سے یونانی فلسفہ کے عقیدہ ابدی کائنات میں دراڑ پڑ گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دراڑ وسیع ہوتی گئی، تاہم کے 21ویں صدی میں ابدی کائنات کی پوری عمارت دھڑام زمین بوس ہو گئی۔ ان جدید تحقیقات کی مکمل تفصیل اب آگے آئے گی، سر دست اتنا بتانا کافی ہے کہ مادہ پرست سائنسدان بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ موجودہ کائنات ابدی نہیں ہے بلکہ اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، اس کا ایک باقاعدہ اوریجن ہے۔ اس داستان کا آغاز بھی ہوا کہ جرمن یہودی سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے 20ویں صدی کے پہلے عشرے کے دوران اپنی تحقیقات کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ تصور غلط ہے کہ مادہ قدیم یعنی ابدی ہے، لہذا اسے پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اس
نے اپنے مشہور زمانہ مساوات کے ذریعے ثابت کیا کہ مادہ کو توانائی میں اور توانائی کو مادہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو مساوات یہ ہے E is equal to mc square. E انرجی, m for mass اور c یہاں پر روشنی کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے. آئنسٹائن جانتا تھا کہ اس کی دریافت کردہ اس مساوات کو انسانیت کی تباہی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ وہ خود اس غلط استعمال کے خلاف تھا مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا. جنوری 1930 میں ایڈولف ہٹلر جرمنی کا چانسلر مقرر ہوا جو کہ یہودیوں کا پکا دشمن تھا. چاہتے یہودی سائنسدانوں کو جرمنی سے ہجرت کرنا پڑی. آئنسٹائن بھی جان بچا کر امریکہ پہنچا. انہی دنوں آئنسٹائن کو بنت پڑی کہ جرمنی اس کی دریافت کردہ مساوات کی بنیاد پر نیوکلیئر بم بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے. اس نے اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو اس خطرے سے آگاہ کیا. روزویلٹ نے سائنسدانوں کی ایک کمیٹی کو نیوکلیئر بم بنانے کا کام پر معمور کر دیا کہ کہیں جرمنی اسلحے کی دوڑ میں اس سے آگے نہ نکل جائے. اس کمیٹی کا چیئرمین رابرٹ اوپن ہائمر تھا جو انسانیت کی تباہی کا تمغہ اپنے سینے پر سجانے میں کامیاب ہو گیا. انہی دنوں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا. آدھی دنیا ایڈولف ہٹلر کے ساتھ تھی تو باقی دنیا امریکہ کی اتحادی تھی. جاپان ایڈولف ہٹلر کا حمایتی تھا. اس نے ہٹلر کے اکسانے پر دسمبر 1941 میں امریکی نیول ہیڈ کوارٹر پرل ہاربر پر حملہ کر دیا. امریکہ نے جاپان کو سبق سکھانے کے لیے اگست 1945 میں اس کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر یکے کے بعد دیگرے 2 نیوکلیئر بم گرا دیے جس کے نتیجے میں صرف 2 منٹوں میں 2 لاکھ کے قریب انسان لقمہ اجل بن گئے. اس انسانی افسوس واقعہ نے جہاں جمہوریت کے علم برداروں کا راز فاش کر دیا وہیں ساری دنیا نے مادے کے فنا ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. سینکڑوں کلومیٹر وسیع رقبہ پر پھیلے ہوئے 2 بڑے شہر فلک جھپکنے میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. آئنسٹائن کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے. قرآن حکیم میں صراحت ہے کہ کائنات کا آغاز نور سے ہوا جبکہ نور توانائی کی ایک ایسی شکل ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. یعنی ہر قسم تعریف اور شکر کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسانوں اور زمین کو جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور نور کو وجود بخشا. سید محمود آلوسی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہاں ظلمت سے مراد عدم محض ہے. عدم محض یعنی ظلمت سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا, کسی شے کا وجود نہیں تھا اللہ کے سوا. روح المعانی میں یہ نقل ہوا ہے. امام سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد روح المعانی میں اشارت فرمائی ہے. جبکہ امام قتادہ بن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق السماوات قبل الارض والظلمات قبل النور. یعنی آسمانوں کو زمین سے پہلے اور ظلمت کو نور سے پہلے پیدا کیا. گویا اس ظلمت یعنی عدم محض کے بعد نور پیدا کیا گیا. کائنات کی نور سے تخلیق ہونے کی تائید دردل آیات سے بھی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. رب الفلق کی یہ ابتدائی آیات ہیں. کہہ دیجئے کہ میں رب الفلق کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر. ان آیات کریمہ میں عظیم کائناتی حقائق کی روشنی ڈالی گئی ہے. فلق کا لغوی مطلب پھاڑنا ہے, جیسا کہ ایک دوسرے آیت میں خالق الاصباح کی ترکیب استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب ہے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی ظاہر کرنے والا. اسی لیے اکثر مفسرین نے الفلق کا معنی فلق الصبح لکھا ہے. فلق الصبح کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ رات کی تاریکی پھاڑ کر نور کا ظاہر ہونا. سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے مروی ہے کہ الفلق سے مراد الخلق یعنی کل مخلوق ہے. ماں عبداللہ بن عباس علیہ السلام کا یہ قول تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں منقول ہے. اس قول سے اشارہ ملتا ہے کہ الفلق سے مراد محض صبح کا اجالا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ اولین نور ہے جس سے کل مخلوقات پیدا کی گئی ہے. سورۃ الفلق کی دوسری آیت من شر ما خلق میں بھی اس طرح اشارہ کیا گیا ہے. امام اسماعیل بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من شر ما خلق
من شر جمیع المخلوقات، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے. بس الفلق سے مراد وہ اولین نور ہے جس سے جمیع مخلوقات پیدا کی گئی ہیں. الفلق میں پھٹنے کا مفہوم بھی پوشیدہ ہے. گویا اولین نور جس سے کائنات پیدا کی گئی ہے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ظاہر ہوا. عجب نہیں کہ رب الجلال کے ہیبت الجلال سے اس نور کے ظہور کے وقت آسمانی بجلی کے کڑاکے جیسا کوئی زوردار دھماکہ نہیں ہوا. واللہ اعلم بالصواب. سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی القلم ثم قال اكتب فجرى تلك الساعة بما هو كان الى يوم القيامة. یہ روایت مسند امام احمد اور جامع ترمذی میں منقول ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے القلم پیدا فرمایا اور اسے فرمایا کہ لکھو. بس اس نے اسی وقت وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے. اسی موضوع پر وارد بعض دیگر احادیث میں وضاحت ہے. یہ القلم نور سے پیدا کیا گیا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول شیء خلق اللہ القلم من نور. مسند دہلوی میں یہ روایت مسند ابو یعلا کے حوالے سے نقل ہے. ترجمہ اس روایت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور سے القلم پیدا کیا. امام سید محمود آلوسی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راجح قول یہ ہے کہ القلم سے مراد وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تخلیق کی. یعنی قلم کے بارے میں یہ جو مشہور ہے بعض تفصیلی روایات میں بھی ایسے آیا ہوا ہے کہ قلم کو بہت لمبا چوڑا جو ہے قلم ہی تھا جس سے لکھا جاتا ہے. راجح قول یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات کی تخلیق کی ہے. حدیث صحیحہ میں صراحت ہے کہ القلم کی تخلیق آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قدر مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ فكان عرشه على الماء. مسند احمد اور صحیح مسلم میں روایت منقول ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی تھی جبکہ اس وقت اس کا عرش خاص قسم کے پانی کے اوپر تھا. بس معلوم ہوا کہ موجودہ کائنات کی ابتدا نور سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ اولی نور ظاہر ہوا اور اس نور سے تمام کائنات پیدا کی گئی. یہ ناظرین ہم نے قرآن آیات اور بعض احادیث اور ان کی جو تشریحات ہمارے علماء نے فرمائی ہے ان کا تذکرہ ہوا. اب دیکھتے ہیں ہم اس قصے کی طرف بڑھتے ہیں دوبارہ کہ جدید سائنس کیسے اس نقطے پر پہنچی ہے کہ کائنات کا آغاز نور سے ہوا ہے اور یہ کہ کائنات کا بھی ایک آغاز ہوا ہے. کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یونانی فلسفہ اور 20ویں صدی تک سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کا یہی عقیدہ بن چکا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. لیکن آئنسٹائن کی جو مساوات تھی E=mc²، اس نے نہ صرف یہ کہ اس چیز کو ممکن بنایا کہ کائنات پیدا ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن بنایا اس سائنسی دنیا میں سائنسی تصورات میں اس چیز کو ممکنات میں تسلیم کر لیا گیا کہ کائنات فنا بھی ہو سکتی ہے. 21ویں صدی میں سائنسدانوں کی غالب اکثریت تسلیم کرتی ہے کہ کائنات کی ابتدا نہایت کثیر نور سے ہوئی ہے جو کہ ایک وحدت کی صورت میں مجتمع تھا. اسی نوری وحدت میں پھیلاؤ کے نتیجہ میں موجودہ کائنات وجود میں آئی. سائنسدان اس نظریے کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں. اس نظریے کا مختصر تعارف اس نظریہ پر تحقیق کرنے والی ایک ویب سائٹ پر یوں کرایا گیا ہے: The Big Bang Theory is an effort to explain what happened at the very beginning of our universe. Discoveries in astronomy and physics have shown beyond a reasonable doubt that our universe did in fact have a beginning. Prior to that moment there was nothing. During and after that moment there was something, our universe. The Big Bang Theory is an effort to explain what happened during that
during and after that moment. یعنی بگ بینگ نظریہ اس مسئلہ کی وضاحت کی ایک کوشش ہے کہ کائنات کے آغاز میں کیا ہوا. فلکیات اور طبیعات میں ہونے والی دریافتوں سے بغیر کسی شک و شبہ کے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری کائنات کا ایک باقاعدہ آغاز ہوا تھا. اس لمحے سے پہلے کچھ بھی نہ تھا اور اس کے بعد ایک شے کا وجود تھا اور وہ ہے ہماری کائنات. بگ بینگ نظریہ یہ وضاحت کرنے کی کوشش ہے کہ اس لمحے کے دوران اس کے بعد کیا ہوا تھا. خلائی تحقیقات کے بارے میں ایک ویب سائٹ space.com پر الزبتھ ہاول رقم دراز ہے. The Big Bang Theory is the leading explanation about how the universe began. At its simplest, it says the universe as we know it started with a simple singularity, then inflated over the next 13.8 billion years to the cosmos that we know today. ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 21ویں صدی میں جو یہ تحقیقات سامنے ہوئی آئیں بہت ساری کائنات کے حوالے سے، ککشاؤں کے حوالے سے، تو اس کے نتیجے میں یہ بگ بینگ تھیوری وجود میں آئی. ہم بگ بینگ تھیوری اس حد تک تائید کرتے ہیں کہ اس سے کائنات کے آغاز کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہوئی اور ابدی اور دائمی مادے کے تصور کی نفی ہوئی. اس وجہ سے ہم بگ بینگ تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم بگ بینگ تھیوری کی ہر جزیات، تمام جزیات کی تصدیق یا تائید کرتے ہیں. بگ بینگ تھیوری ایک نظریہ ہے جس کی تفصیلات میں، جس کی جزیات میں غلطی کا امکان ممکن ہے. جیسا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے ہونے والی تحقیقات سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ بگ بینگ تھیوری میں جو کائنات کا کل حجم یا اس کی کل جسامت صبر کی گئی ہے 13.8 بلین ایئرز، یہ مشکوک ہے. اوکے، بگ بینگ تھیوری بنیادی طور پر ایک بہترین نظریہ ہے اور یہ محض ایک کہہ لیں کہ اٹکل پچو نہیں ہے، یعنی محض مفروضہ نہیں ہے، بلکہ سالڈ سائنٹیفک ڈیٹا کی بنیاد پر یہ تھیوری جو ہے وہ قائم کی گئی ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا ہوئی ہے جو کہ نور کی شکل میں ہوئی، روشنی کی شکل میں ہوئی، انرجی مادے میں تبدیل ہوئی. اب یہ کیسے ہوئی، اس کے بارے میں تفاصیل کے بارے میں آگے گفتگو ہوگی. بگ بینگ نظریہ کائنات کے بارے میں ایک نمایاں ترین وضاحت ہے. سادہ ترین الفاظ میں وہ کائنات جسے ہم جانتے ہیں اس کا آغاز ایک وحدت سے ہوا، اگلے 13.8 ارب سالوں میں پھیل کر کائنات بن گئی جو ہمارے علم میں ہے. امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کے ماہر فلکیات چارلس لارنس آغاز کائنات کے اولین دھماکے کے بارے میں کہتے ہیں: پلانٹ کین سی دا اور لائٹ فرام آور یونیورس بٹ gas and dust in our own galaxy and pretty much everything in between, either directly or by its effect on the whole light. یعنی پلانک خلائی مشن ہماری کائنات کی پیدائش کے وقت وجود میں آنے والے قدیم نور، گیس، غبار اور اس کے بین وہ سب کچھ ہماری اپنی ککشا میں بلا واسطہ طور پر دیکھ سکتا ہے یا پھر قدیم نور پر اس کے اثرات کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے. پلانک جو ہے ایک خلائی مشن ہے، ویب اسپیس شٹل جو خلا میں بھیجی گئی تھی، اس کے حوالے سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن حکیم ایک ایسی کائنات کا تصور دیتا ہے جو ہمہ وقت متحرک اور معرض تغیر ہے. کائنات کی ابتدا کے ضمن میں بیان ہوا کہ الفلک میں پھٹنے کا مفہوم پوشیدہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شے پھٹتی ہے تو اس کے اعزاز نئی شے پھٹنے کے مقام سے دور رکھتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں. کائنات کی ابتدا ہی انتہائی صورت کے ساتھ ہوئی جس کے نتیجہ میں یہ تیزی سے پھیلنے لگی. قرآن حکیم نے اس حقیقت کی طرف کبھی اشارہ کیا ہے جیسا کہ سورۃ الذاریات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے اپنی قوت سے آسمان بنایا ہے اور ہم ہی اسے کشادہ کر رہے ہیں. آل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عظیم مفسر عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کے ساتھ فرمایا ہے
کہ اس آیت میں موسعون سے مراد طبعی وسعت ہے. ایسا تفسیر ابن جریر میں ان کا یہ قول منقول ہے. قال ابن زید فی قولہ انا لموسعون قال اوسعھا جل جلالہ. تیسری صدی ہجری کے معروف مفسر امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد الزجاج البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الموسعون ما بین السماء والارض. یہ قول ان کا زاد المسیر میں تفسیر زاد المسیر میں منقول ہے، یعنی آسمان اور زمین کے مابین خلا کو وسیع کرنے والے. تو آیت کریمہ جو سورۃ الذاریات کی ہے اور اس کی جو تشریحات بیان کی ہیں علماء نے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن حکیم ایک پھیلتی ہوئی کائنات کا ثبوت دیتا ہے. سورۃ الذاریات کی جو تفسیر مذکورہ بڑا مفسرین نے بیان کی ہے، اس کی تائید سورۃ الانبیاء کی درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. یعنی کیا یہ کفار دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین باہم گٹمٹ تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کانتا رتقا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کانتا ملتزقتین ففتقہما اللہ. یعنی آسمان اور زمین دونوں باہم پیوست تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. پیوست یعنی انٹرمنگلڈ. جب یہ انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دوسری روایت میں کانتا ملتصقتین کے الفاظ بھی مروی ہیں. ملتصقتین اور ملتصقتین دونوں الفاظ قریب المعنی ہیں. لاصق لصقن لصوق کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ چپکنا، یہی معنی لازقہ لذوقن کا ہے. بس مطلب یہ ہوا کہ آسمان اور زمین بالکل ابتدا میں بہم بغض نکلے ہوئے اور یکجا جمع تھے. امام قتادہ اور امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مفہوم زیادہ صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کانتا جمیعا، یعنی ان کا مادہ یعنی آسمان اور زمین کا مادہ ایک ہی جگہ پر جمع ہوا، ایک ہی جگہ جمع تھا. فتح کا فتقن کا لغوی مطلب ہے پھاڑنا. اسی لیے صبح کو الفتق اور سورج کی روشنی کی شعاع کو الفتاق بھی کہا جاتا ہے. گویا الفلق اور الفتق ہم معنی الفاظ ہیں. تو اگر سورۃ الانبیاء کی اس آیت کو سورۃ الفلق کے تناظر میں دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں آسمان و زمین کا تمام مادہ یکجا تھا، اسے رب کریم نے پھاڑ کر جدا جدا کر دیا. اسی رتق کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے سائنسدان وحدت یا سنگولیرٹی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. سنگولیرٹی میں فتق یعنی دھماکے کے نتیجہ میں کائنات پھیلنے لگی. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت میں تیزی سے اضافہ ہوا تا آن کے یہ مجرد صورت کو پہنچ گئی. سورۃ الذاریات کی آیت میں موسعون یعنی فاعل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس میں فعل حال جاری یعنی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا مفہوم پایا جاتا ہے. گویا قرآن حکیم کے اس نص کے مطابق کائنات آج بھی پھیل رہی ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے متحرک کائنات کا تصور ایسے وقت میں عطا کیا جب ساری دنیا کے لوگ کائنات کو ساکن و جامع سمجھتے. کائنات کے ساکن و جامع یعنی غیر متغیر ہونے کا تصور سب سے پہلے یونانی فلاسفہ نے متعارف کرایا. ہزاروں سالوں سے یونان، چین، ہند، مصر اور میسوپوٹامیہ کی قدیم تہذیبوں میں ساکن کائنات کا تصور مروج تھا. اسی پر بس نہیں، مادہ پرست سائنسدانوں نے بھی بڑے فخر کے ساتھ یونانیوں کی تقلید کو ترجیح دی. 20ویں صدی کے اختتام تک سائنسدانوں کی ایک بڑی جمعیت ساکن و جامع کائنات کی تائید کرتی رہی. آئنسٹائن اپنی تحقیقات خداداد ذہانت کی بنیاد پر جان لیا تھا کہ کائنات غیر متحرک نہیں ہو سکتی، مگر چونکہ سائنسی برادری اس وقت تک ساکن کائنات میں یقین رکھتی تھی، اس لیے اس نے اسی پر اکتفا کرنے میں آفیت سمجھی. لہٰذا اس نے اپنے عمومی نظریہ اضافیت میں ایک کائناتی مستقلے کا اضافہ کیا تھا. اس کے مطابق اس مستقلے کی قیمت ساری کائنات میں وقت کے تمام لمحات میں یکساں ہونا چاہیے. بعد میں آئنسٹائن نے تسلیم کیا کہ عمومی نظریہ اضافیت میں یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اس کائناتی مستقلے کو شامل کرنا اس کی بہت بڑی غلطی تھی. کائنات کے بارے میں تمام جدید سائنسی تحقیقات کی بنیاد آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. اس نظریہ اضافیت کے دو رخ ہیں. اس کا پہلا رخ خصوصی نظریہ اضافیت یعنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، جو اس نے 1905 میں پیش کیا
اور دوسرا رخ عمومی نظر اضافیت یعنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے جو اس نے 1915 میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آئنسٹائن نے نظریہ ریاضی کی نہایت پیچیدہ زبان میں پیش کیا تھا، اسے کما کہو سمجھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ ہم یہاں صرف سادہ زبان میں اس کے نظریہ اضافیت کے نتائج بیان کرنے پر اتفاق کریں گے۔ نظریہ اضافیت کی ساری عمارت نیوٹن کے مشہور ضمانت قانون تجاذب پر کھڑی ہے، جس کے مطابق کائنات کے ہر دو اجسام ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔ کام اس کشش کی شدت کا انحصار ان اجسام کی کمیت اور ان کے مابین فاصلے پر ہے۔ زمین پر یہ کشش ہمیں اپنے وزن کی شکل میں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ زمین بھی اپنے اوپر موجود اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ تمام اشیاء اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہیں۔ کائناتی پیمانے پر چونکہ کمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے قوت جاذبہ یعنی گریویٹیشنل فورس بھی شدید تر ہو جاتی ہے۔ یہ آئنسٹائن تھیوری کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ آئنسٹائن کے مطابق کائنات کی سب سے تیز رفتار کی حامل شے روشنی ہے۔ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,681 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ روشنی عام حالات میں خط مستقیم حرکت کرتی ہے، لیکن اگر روشنی سورج جیسی جسامت کے کسی جسم کے قریب سے گزرتی ہے تو اس جسم کی گریویٹیشنل فورس اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے روشنی کا راستہ خمیدہ ہو جاتا ہے، یعنی کروڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا تصور یہ ہے کہ مادے اور اس کی قوت جاذبہ کے باعث مکان بھی خمیدہ ہے، یعنی اسپیس بھی خمیدہ ہے، کروڈ ہے۔ کروڈ اسپیس کا تصور جو ہے آئنسٹائن نے اس میں پیش کیا۔ اسی طرح اگر روشنی یا اس کے برابر رفتار کے ساتھ حرکت کرنے والا جسم کسی طاقتور تجاذبی میدان میں سے گزرتا ہے تو اس کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ یہ تھی آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کی مختصر سی وضاحت۔ اقلیدس کے علم الحنسا کے مطابق جہات صرف 3 ہیں، یعنی they are only 3 dimensions، یعنی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی یا گہرائی۔ آئنسٹائن نے چوتھی جہت یا ڈائمینشن کا بھی تعارف کرایا۔ اس کے مطابق وقت کائنات کی چوتھی جہت یعنی ڈائمینشن ہے۔ وہ زمان و مکان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں کیونکہ باہم گوندے ہوئے ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر کائنات ابدی ہے تو وقت بھی ابدی ہے، اگر کائنات حادث یعنی جس کا کوئی آغاز ہوا ہے، وقت بھی حادث ہے جس کا ایک آغاز ہے۔ عمومی نظریہ اضافیت کا تیسرا اہم پہلو حرکت اور رفتار حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے کے ساکن یا منحرف ہونے کا فیصلہ صرف اس بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ کسی دوسرے جسم کے لحاظ سے فاصلہ طے کر رہا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر زمین پر لیٹا ہوا بے حس و حرکت شخص زمین کے لحاظ سے ساکن ہے، اور چونکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس لیے جسم سورج کے لحاظ سے حرکت نہیں۔ اس مسئلہ پر تفصیلی بحث ہم آئندہ کسی ویڈیو میں کریں گے۔ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر دو الگ الگ ناظر ایک ہی واقعہ کو مشاہدہ کر رہے ہوں، جبکہ ان میں سے ایک ناظر ساکن ہو اور دوسرا روشنی کی رفتار سے حرکت کر رہا ہو، تو دونوں کے نزدیک اس ایک ہی واقعہ میں صرف ہونے والا وقت مختلف ہوگا۔ گویا ایسا ممکن ہے کہ کائنات کسی گوشے میں وقت کی رفتار زمینی وقت سے مختلف ہے۔ ناظرین، یہ ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں کس طرح سائنسدان ابدی کائنات سے ایک ایسے کائنات کی طرف بڑھے، ایک ایسے کائنات کے تصور کی طرف بڑھے جس کے مطابق کائنات کا ایک آغاز ہوا ہے۔ امریکی ماہر فلکیات ویسٹون میلوین سلیفر نے 1919 میں انڈیانا یونیورسٹی سے ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے بعد ایریزونا امریکہ میں واقع لاگوین آبزرویٹری میں بطور ماہر فلکیات جوائننگ کی، اور بعد ازاں 1916 سے لے کر 1952 تک کے دوران اسی آبزرویٹری کے ڈائریکٹر کے طور پر تعینات رہا۔ سلیفر کی تحقیقات کا مرکز کہکشائیں اور ان کی محوری حرکت گلیکسیز۔ اس نے 1912 میں مشاہدہ کیا کہ دور دراز کہکشاؤں سے آنے والی روشنی کے طیف یعنی اسپیکٹرم کی لکیریں طیف کے سرخ حصے کی طرف منتقل ہو رہی ہیں، جسے اب اصطلاحاً سرخ منتقلی یعنی ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے۔ طبعی لحاظ سے ایسا اس وقت ممکن ہے جب کہکشائیں ہم سے دور ہٹ رہی ہوں۔ چنانچہ سلیفر نے نتیجہ بس کیا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی تھیں۔ جن دنوں ویسٹون سلیفر نے مذکورہ والا مشاہدات کیے، تقریباً انہی دنوں میں جیمز ایڈوین کیلر اور ولیم والیس نے بھی ایسے ہی مشاہدات کیے۔
1917 میں آئنسٹائن نے اپنے عمومی نظریہ داخل کی بنیاد پر نتیجہ نکالا تھا کہ کائنات غیر متغیر نہیں ہو سکتی، یا تو یہ پھیل رہی ہے یا سکڑ رہی ہے۔ یہ 1917 میں آئنسٹائن نے تجویز پیش کی۔ بعد ازاں 1922 میں آئنسٹائن کے مداح دوسری ماہر طبیعیات لیگزینڈر فرائیڈمین نے آئنسٹائن کے تجویز کردہ کائناتی ماڈل میں ذرا سی ترمیم کر کے متحرک کائنات یعنی ڈائنامک یونیورس کا تصور پیش کیا۔ اس نے کہا کہ کائنات یا تو سکڑ رہی ہے یا پھیل رہی ہے، بہرکیف کائنات جامد و غیر متغیر ہرگز نہیں ہے۔ 1922 میں ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہوبل کے اکشاؤں پر تحقیق کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ وہاں نصب ہوکر ٹیلیسکوپ استعمال کر رہا تھا، جس کے عدسے یعنی لینس کا ریزاز 100 انچ تھا۔ اس لحاظ سے یہ قرآن پر اپنے وقت کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ تھی۔ اپنے مشاہدات کی بنا پر ہوبل نے بتایا کہ کائنات میں صرف ہماری اکلوتی کے اقشاں ملکی وے ہی نہیں ہے، بلکہ اس جیسی سینکڑوں کے اقشائیں کائنات میں موجود ہیں۔ اس کی تحقیق کے دوران ویسٹو صفر کے کیے ہوئے مشاہدات کی بھرپور تائید ہوتی نظر آئی، جب ایڈون ہوبل نے قطعیت کے ساتھ دعویٰ کیا کہ اقشائیں تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ ہم آسمان پر جس طرح بھی نظر دلائیں ایسا لگتا ہے کہ اقشائیں ہم سے دور بھاگی جا رہی ہیں۔ ایڈون ہوبل نے جلد بازی سے کام لینے کے بجائے اپنے مشاہدات کی جانچ جاری رکھی، تاآن کہ اسے قطعی طور پر یقین ہو گیا کہ واقعتاً کہ اقشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایڈون ہوبل نے اپنی تحقیقات 23 نومبر 1924 کو مشہور رسالے نیو یارک ٹائمز میں شائع کی تو دنیا پر 20ویں صدی کا یہ سب سے بڑا انکشاف ہوا کہ کائنات جامد و ساکن نہیں ہے، بلکہ یہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ بعد ازاں 1 جنوری 1925 کو اپنا تحقیقی مقالہ امریکی فلکیاتی انجمن کے سامنے پیش کیا، اسے انجمن کی طرف سے بھرپور انداز میں سراہا گیا۔ امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے 1990 میں دنیا کی سب سے بڑی خلائی دوربین خلا میں بھیجی۔ ایڈون ہوبل کے اعزاز میں اس کا نام ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ رکھا۔ 1927 میں بیلجیم کے ماہر فلکیات اور پادری جارجس لیمیترے نے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر باقاعدہ اعلان کیا کہ کائنات کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ اس حقیقت کی کبھی شہادت ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ کائناتی انکشافات کی اس دلچسپ کہانی کے اسپورٹ پہنچنے تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کے بیان کردہ حقائق کس طرح ایک کے بعد ایک دنیا کے سامنے آ رہے ہیں۔ قرآن کی بیان کردہ حقیقت کہ کائنات جامد و غیر متغیر نہیں بلکہ پھیل رہی ہے، آخر دنیا کے سامنے آ کر رہی اور دنیا کے پاس اسے تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ سنریہم آیات فی الآفاق فی انفسہم حتی تبین لہم انہ الحق والی حقیقت ثابت ہو کے رہی۔ 1931 میں جارجس لیمیترے نے برطانوی تحقیقی رسالے نیچر میں چھپنے والے ایک مضمون میں تصور پیش کیا کہ اگر ہم پھیلتی ہوئی کائنات کی فلم کو الٹا چلا دیں تو کیا ہوگا۔ پھیلتی ہوئی کائنات سکڑنے لگے گی، دور ہوتی ہوئی اقشائیں قریب آنے لگے گی اور ان کا درمیانی فاصلہ سمٹتا جائے گا، یہاں تک کہ سکڑتی ہوئی کائنات ایک انڈے جیسی عبادت میں سمو جائے گی جسے کائناتی بیضا کہا جا سکتا ہے، یعنی کاسمک ایگ۔ لہذا اسی کائناتی بیضے سے کائنات کی پیدائش ہوئی۔ لیمیترے کی ملاقات 3 دفعہ آئنسٹائن سے ہوئی اور اس نے اپنے اس نظریے کے لیے اس کی تائید چاہی، مگر وہ آئنسٹائن کو قائل کرنے میں ناکام رہا۔ کائنات کی پیدائش کے تصور آئنسٹائن کے حلق سے اتر نہیں پا رہا تھا، کیونکہ ساری سائنسی برادری کائنات کو ساکن، لامحدود اور ابدی تسلیم کرتی تھی۔ اس تصور کو تسلیم کرنے میں ایک اور اہم رکاوٹ برطانوی ماہر فلکیات آرتھر ایڈنگٹن بھی رہا، جو کہ اس وقت رائل ایسٹرونامیکل سوسائٹی برطانیہ کا سیکرٹری تعینات تھا۔ ایڈنگٹن گنتی کے ان چند لوگوں میں سے تھا جو آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کو ریاضی کی زبان میں خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ اس نظریے کا سب سے بڑا حمایتی اور پرچارک تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو اس نظریہ کا صحیح فہم دینے میں ایڈنگٹن کا کردار آئنسٹائن سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کا ایک سبب یہ تھا کہ آئنسٹائن جرمن زبان بولتا تھا اور اس کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی، لہٰذا ایڈنگٹن اس کا قریب ترین دوست اور ترجمان بن گیا، حتیٰ کہ جب ایڈنگٹن کی شورۂ آفاق کتاب 1923 میں دا میتھمیٹیکل تھیوری آف ریلیٹیوٹی شائع ہوئی، آئنسٹائن نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا
کہ اگر اس موضوع کو دنیا کی کسی بھی زبان میں سب سے عمدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے تو وہ یہی کتاب ہے۔ آئنسٹائن کے اس تبصرے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایڈنگٹن کا کس قدر گرویدہ تھا۔ ایڈنگٹن نظریہ اضافیت کا صرف حمایتی ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے اس نظریہ کی حفاظت ثابت کرنے کے لیے افریقہ کے ایک جزیرے کا سفر کیا، جہاں اس نے 29 مئی 1919 کو لگنے والے مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کیا اور اس کی تصاویر لی۔ ان تصاویر کی مدد سے اس نے ثابت کیا کہ آئنسٹائن سچ کہتا ہے کہ روشنی گریویٹیشن فورس کی وجہ سے کروڈ ہو جاتی ہے۔ آرتھر ایڈنگٹن نے جارجس لیمیترے کے کائناتی بیضے کا تصور نہ صرف پڑھا بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، کیونکہ وہ ارسطو کے اس عقیدے کی فہم کو صحیح مانتا تھا کہ مادہ ابدی ہے، اس کا کوئی آغاز یا انجام نہیں۔ چنانچہ اس نے لیمیترے کے رد میں مضامین شائع کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آئنسٹائن اپنے اس دوست کی مخالفت بول لینے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا، جس نے اس کے اپنے نظریہ اضافیت کی تشکیل و تفہیم اور اس بات کی اتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ کائنات متحرک ہے، ساکن نہیں، آرتھر ایڈنگٹن کی دوستی نے اسے لیمیترے کی حمایت سے باز رکھا۔ 1920 تا 1930 کے عشرے کے دوران سائنسدانوں کی واضح اکثریت ارسطو کی ابدی کائنات کی حامی تھی۔ لہذا مادہ پرست سائنسدانوں نے لیمیترے کے مقابلے میں کائنات کے ایسے ماڈل پیش کیے جن میں کائنات پھیلتی بھی رہے اور اس کا ابدی ہونا بھی مشکوک نہ ہو۔ خود آئنسٹائن اس موقع پر جھولتی ہوئی کائنات کے تصور کی حمایت کرنے لگا، جو کہ لیگزینڈر فرائڈمین کے ذہنی تخیل کی پیداوار تھی۔ لیمیترے کی حمایت نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیمیترے ایک یومن کیتھولک پادری تھا اور آئنسٹائن ایڈولف ہٹلر کے مظالم کا شکار ہونے کی وجہ سے عیسائی مذہب سے خاص طور پر نالاں تھا۔ مادہ پرست سائنسدان ابدی کائنات کے تصور کو بیساکھیوں کا سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1948 میں فریڈ ہوئل، ہرمن مورڈی اور تھامس گولڈ نے ارسطو کی ابدی کائنات کی وکالت کا ایک جدید طریقہ متعارف کرایا۔ ان کا مجددہ متوازن حالت نظریہ مادہ پرستی کی آخری پناہ گاہ تھا۔ اس حالت نظریے کے مطابق کائنات کی کثافت وقت کے تمام لمحات میں ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے۔ جب کائنات پھیلتی ہے تو اس میں نیا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے کائنات کی کثافت ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ اس تھیوری کو اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کہتے ہیں۔ مادہ پرست اپنے اس نظریے پر بہت نازاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ابدی کائنات پر وارد ہونے والے تمام علمی اعتراضات کا جواب دے دیا ہے، اور حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ 1950 تا 1960 کے عشرے میں ٹیکنالوجی نے تیز رفتار ترقی کی، جس کی وجہ سے کائنات کے بہت سے اسرار پر سے پردہ اٹھنے لگا۔ 1948 میں ہی جارجس لیمیترے کے مجوزہ کائناتی بیضے یعنی کاسمک ایگ کی ایک نئی تعبیر سامنے آئی۔ جارج گیمو، رالف ایلفر اور رابرٹ ہرمن نے اپنے اجتماعی مقالے میں لیمیترے کے تصور کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس کی تائید میں نئے شواہد پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ کائنات کی ابتدا توانائی کی ایک نہایت ہی کثیر وحدت سنگولیرٹی سے ہوئی ہے، جس کا درجہ حرارت انتہائی بلند تھا۔ گویا یہ روشنی کا ایک انتہائی طاقتور بم تھا۔ یہ وحدت یکایک پھٹ گئی اور پھیلنے لگی اور اس میں مادے کے ابتدائی ذرات بننے لگے۔ کائنات پھیلتی گئی اور اس کا درجہ حرارت کم ہوتا گیا، تب بنیادی ذرات نے مل کر اولین سادہ ایٹموں کو جنم دیا۔ یہ سادہ ترین ایٹم ہائیڈروجن گیس کے تھے۔ ہائیڈروجن کے نکلئی مل کر ہیلیم کے ایٹم بنانے لگے۔ کائنات مزید ٹھنڈی ہوئی تو نیبولی بنے، جنہیں اردو میں صحابیہ کہتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہکشاؤں میں تبدیل ہو گئے، جن میں ستاروں نے جنم لیا۔ مادہ پرست فریڈ ہوئل نے مارچ 1949 میں BBC ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے جارج گیمو کے اس نظریے پر طنز کرتے ہوئے اسے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا اور یہ نظریہ اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ جارج گیمو اور اس کے ساتھیوں نے دعویٰ کیا کہ ابتدائی کائنات کے اولین نور کی واقعات آج بھی شعاؤں کی شکل میں ساری کائنات کو موجود ہیں، جن کا درجہ حرارت 5 کیلوین تک ہو سکتا ہے۔ 1960 میں رابرٹ ڈکی اور یاکوب زیلدووچ نے الگ الگ کام کرتے ہوئے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر جارج گیمو اور اس کے ساتھیوں کو تائید کی کہ واقعتاً کائنات میں اولین نور کی باقیات مائکرو ویو کی شکل میں موجود ہونا چاہیے۔ یعنی انہوں نے پیشگوئی کی کہ کائنات میں مائکرو ویوز موجود ہونی چاہیے۔
جارج گیمو کی یہ پیش گوئی تقریباً 16 سال بعد سچ ثابت ہو گئی. ہوا یوں کہ 2 امریکی ماہر طبیعیات آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن نیو جرسی امریکہ میں واقع بیل ٹیلی فون لیبارٹریز میں ایک مائکرو ویو میٹر یعنی ریڈیو میٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے. ان کا مقصد اس آلے کے ذریعے سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور ریڈیو اسٹرانومی کی تحقیقات تھا. 20 مئی 1964 کو یہ دونوں ماہرین اپنے معمول کے مطابق کام میں مصروف تھے کہ ریڈیو میٹر کے اینٹینا نے غیر معمولی اعداد و شمار ظاہر کرنا شروع کر دیے. ابتداءً وہ ایسے آلے کی خرابی سمجھے، مگر تمام احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اینٹینا کا رخ جس طرح بھی کیا جائے تو 4 کیلوین درجہ حرارت کی حامل شعاؤں کی موجودگی ظاہر کر رہا تھا. یوں حادثاتی طور پر جارج گیمو کی پیشگوئی پوری ہو گئی. آرنو پینزیاس رابرٹ ولسن کو ان کی دریافت کی اہمیت کے پیش نظر 1978 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا. مادہ پرست نے فرائڈ ہائل نے کائنات کا واضح آغاز ہونے کے اس ثبوت کو پریکاک کی حیثیت نہ دی اور مشاہدے کی تعویل کی کہ یہ مائکرو ویو دور دراز کشاؤں سے آنے والی منتشر روشنی ہے. ان بعض مشاہدات نے فرائڈ ہائل کی تعویل کو غلط ثابت کر دیا. سائنسدانوں نے بہتر سے بہتر ریڈیو میٹر ایجاد کیے اور ان سے بہتر پیمائشیں سامنے آئیں. ان سے نتیجہ نکلا کہ مائکرو ویو کشاؤں سے نہیں آ رہی بلکہ یہ کشاؤں کی روشنی کے علاوہ اور ہی شعائیں ہیں جو پوری کائنات میں یکساں طور پر پھیلی ہوئی ہیں. کیونکہ یکسانیت اس بات کا غماز ہے کہ ماضی میں پائے جانے والے شدید درجہ حرارت کی بات گشت ہے. لہٰذا یہ بگ بینگ کی حقانیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے. 1976 میں امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے مائکرو ویوز پر تحقیق کے لیے ایک مشن خلاوی بھیجنے کا اعلان کیا. آخر 18 نومبر 1989 کو کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ایکسپلورر نامی مشن خلائی میں بھیجا گیا جسے مختصر طور پر کوب کہا جاتا ہے. اس مشن پر گئے ہوئے سائنسدانوں نے 23 اپریل 1992 کو تصدیق کر دی کہ واقعتاً کائنات میں چاروں جانب مائکرو ویوز موجود ہیں. اس رپورٹ کو ساری دنیا میں ایک عظیم سائنسی دریافت کے طور پر مشتہر کیا گیا، حتیٰ کہ نیو یارک ٹائمز نے اس خبر کو اپنے سر ورق پر شائع کیا. کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کی تحقیقات کے رہنما سائنسدانوں کو 2006 میں طبیعیات سے نوبل پرائز دیا گیا. کوب کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ کائنات میں تقریباً 3 کیلوین درجہ حرارت کی خامی شعائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. یہ شعائیں کہکشاؤں سے آنے والی شعاؤں سے مختلف ہیں. ایون ہاکنگ کے الفاظ میں مائکرو ویو دریات مادہ پرست متوازن اسٹیٹ تھیوری کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی. ناظرین، جدید تحقیقات سے یہ حقیقت بھی ثبوت پہنچ چکی ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ پایا جانے والا عنصر ہائیڈروجن ہے، جبکہ بگ بینگ کے مطابق کائنات کا اولین عنصر ہائیڈروجن ہی تھا. اس طرح ہائیڈروجن اور دوسرے ہلکے عناصر ہیلیم اور لیتھیم کی کثرت ثابت کرتی ہے کہ بگ بینگ نظریہ حقیقت کی صحیح تصویر دکھا رہا ہے. آج سائنسدانوں کی اکثریت چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس کائنات کی ابتدا ایک محدود وقت میں ہوئی ہے. ریڈ ہائل کا متوازن حالت نظریہ یعنی اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری اپنی اہمیت کھو چکا، اگرچہ چند مشدد مادہ پرست اسے اب بھی گلے سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن سائنسدانوں کی اکثریت بگ بینگ نظریے کی حامی ہے. یہ الفاظ کسی اعتقاد سے مغلوب ہو کر تعصب کی بنیاد پر نہیں کہے گئے، بلکہ تمام بین الاقوامی معیشت کی سائنسی ویب سائٹس پر یہی بات لکھی ہوئی ہے. ناظرین کرام، اس دلچسپ داستان سے قرآن حکیم کے درجۂ نکات واضح ہو گئے ہیں. نمبر 1، کائنات کی ایک واضح ابتدا ہے. نمبر 2، کائنات کا آغاز نور یعنی توانائی کے شدید دھماکے سے ہوا. نمبر 3، کائنات کا سارا مادہ اس زمانہ میں یکجا جمع تھا. اور نمبر 4، کائنات کی اولین وحدت عدم سے وجود میں آئی. اور نمبر 5، اولین وحدت یکایک پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے اتنی وسیع ہو گئی جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور نمبر 6 یہ کہ کائنات آج بھی پھیل رہی ہے. ناظرین کرام، یہ کائنات کی ابتدا، آغاز یعنی تخلیق کے حوالے سے ہونے والی سائنسی تحقیقات کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ان تحقیقات کو موازنہ قرآن حکیم کا آیات اور علماء اکرام کی تشریحات سے کیا گیا ہے، جس سے یہ بات حقیقت کو پہنچ جاتی ہے، پائے ثبوت پہنچ جاتی ہے کہ کائنات کی باقاعدہ ہمارا تو پہلے بھی ایمان ہے، لیکن آج سائنسی بنیادوں پر بھی یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے. کائنات کی باقاعدہ ابتدا ہے
اور یہ ابتدا نور سے ہوئی ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ والعزیز ہم اس موضوع پر کائنات کے ارتقاء کے حوالے سے اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کے اپڈیٹس ملتے رہیں. جزاکم اللہ خیرا.